جی ویورز، آداب۔ راشد جاوید آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو تھینکس کہ میری ویڈیو کو آپ لوگوں کی طرف سے اپریسیشن مل رہی ہے اور میرے سبسکرائبرز کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آج ایک اور ویلاگ لے کے میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کچھ مزید نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، آئیے ان پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جی، تو ایک اپڈیٹ تو یہ سامنے آئی ہے کہ کل بلاول بھٹو نے ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ جی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح OIC کا اجلاس منعقد کراتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ بہت ہی ایک immature اور غلط بیان تھا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جو بھی ہے پاکستان جو ہے وہ بہرحال ایک اسلامی ملک ہے اور ایک اٹامک پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اور اس لحاظ سے اس وقت یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی سربراہی یا اس کو میزبانی کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اور ایک اعزاز سے کم نہیں ہے، اور مجموعی طور پہ اپوزیشن کو بھی اس صورتحال کا ادراک ہے، اسی لیے انہوں نے بھی اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اپنے گروپس کو بھی کہا جو ان کے لانگ مارچ کے شرکاء ہیں کہ جی 25 مارچ کی ایوننگ سے پہلے آپ لوگ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے بعد آپ آئیں۔ تو خیر، بلاول زرداری کی اس غلطی کو بہت جلد محسوس کر لیا گیا اور پھر اس کو پراپر طریقے سے اس کو کور کیا گیا، اس کی وہ جو کہنا چاہیے کہ کمپنسیشن کی گئی۔ شہباز شریف صاحب نے انگلش، اردو اور عربک تینوں زبانوں میں اچھی ٹویٹ لکھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل جی بھرپور طریقے سے اور کھلے دل سے اس کانفرنس کے شرکاء کو، مندوبین کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی، یہ ہوتا ہے طریقہ ایک ڈیمیج کو وقت پہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ واقعی بہترین ڈیمیج کنٹرول کیا گیا، اور یوں اس طرح بلاول زرداری کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف یا PTM کے خلاف کسی کی بھی رائے نہیں بن سکی، کیونکہ ظاہر ہے انہیں غلطی کا ادراک ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ٹویٹر پہ تھوڑا سا مذاق اڑایا گیا کہ جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ اب یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ نارمل چیزیں، ٹویٹر پہ ہر 1-1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹوں بعد کوئی نہ کوئی نیا ٹرینڈ چل رہا ہوتا، تو اٹس اوکے۔ اچھا، آج ایک چیز دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اور بڑا شدید افسوس ہوا ہے۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اقتدار کی جو ریت ہے وہ پھسلے جا رہی ہے، روز بروز حکومتی امور پر ان کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے، اور وہ حکومت کے امور نمٹانے کی بجائے اس وقت ساری جو اتنی زیادہ توجہ ہے وہ مبذول کیے ہوئے جلسے جلوسوں پر اور عوامی رابطہ مہم پر۔ تو ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ بڑی ہی میں کیا کہوں شرمناک ٹویٹس کی ہیں، جس میں انہوں نے آرمی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، آرمی کو ایک دفعہ دوبارہ سے سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، جو بلکہ وہ اب چھوڑ چکے ہیں، وہ بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز اپنے معاملات کو خود حل کریں۔ اور سب سے بڑھ کے جو اس میں ناقابل برداشت زیادتی ہے ان لوگوں نے کی ہے، وہ یہ کیا کہ انہوں نے نئے متعین ہونے والے DG ISI کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے لیے غیر مہذب گالی والے الفاظ استعمال کیے، جو میں یہاں آپ کے ساتھ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کے بعض وزراء غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، ان کی ایک MNA ہے کمل شوذب، آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی انتہائی شرمناک زبان میں بیان آ جاتا ہے، کبھی وہ کسی ادارے کو رگڑتی ہیں، کبھی وہ اپوزیشن کو رگڑتی ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو وہ کوئی ذہنی مریضہ لگتی ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو PTI کے لیے مستقبل میں بھی اقتدار کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اپنے پچھلے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ابھی بھی چاہیے کہ قوم سے خطاب کریں، پنجاب اور KPK کی اسمبلیز کو تحلیل کریں اور عزت دار طریقے سے اقتدار چھوڑیں، استعفیٰ دے دیں۔ لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں بول رہا ہوں کہ جب تک انہیں دھکے دے کے نہیں نکالا جائے گا جی وہ خود سے نہیں جائیں گے۔ اب ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں محترم جناب اسد کیسر صاحب KPK سے ہیں، MNA ہیں PTI کے، اور اپنے رویے سے یا اپنے ہاؤس کو رن کرنے کا جو ان کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اور طور طریقہ ہے، اس سے وہ PTI کے MNA لگ رہے ہیں، کہیں سے بھی اسپیکر نہیں لگ رہے۔ اسپیکر دیکھیے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کو سب کو لے کر چلنا ہے ایک ساتھ، اور میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ہر کوئی اسپیکر کے کردار سے سیٹسفائیڈ رہے، خوش نہ رہے لیکن سیٹسفائیڈ رہے۔
60% اگر اس کا گورنمنٹ کی طرف جھکاؤ ہو تو بہرحال 40% وہ اپوزیشن کے انٹرسٹ کو بھی لک آفٹر کرے. لیکن اسد قیصر نے نیا کام یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ آئین کو فالو کرتے ہوئے 21 مارچ کو پہلا سیشن بلا لیتے قومی اسمبلی کا، اور اس پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ فاتحہ خوانی کروا لیتے جو ایک ممبر فوت ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ عدم اعتماد کی تحریک پر پیش کروا لیتے اور اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کروا لیتے اور اس کی ووٹنگ کا یا گنتی کا ایک دن متعین کر دیتے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ 22 تاریخ ان کے پاس آخری تھی، انہوں نے 25 مارچ کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی وہ جو OIC کا اجلاس ہے وہ اسی ہال میں ہونا ہے اور اسلام آباد میں کوئی اور جگہ نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام آباد میں اور ہالز ہیں جہاں پہ بہت آسانی سے جو 21 کا اجلاس ہے یہ بخوبی ہو سکتا تھا. اور دوسری بات ہے کہ 21 کو تو وہ سربراہی کانفرنس بھی شروع نہیں ہو رہی، تو قومی اسمبلی کے اپنے ہال میں بالکل جو کارروائی ہو سکتی تھی اس سیشن کی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. 25 تاریخ پہ گئے. دیکھا جائے تو آئین سے روگرانی کی ہے. آئین سے روگرانی یعنی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اگر تو اس وقت اپوزیشن اور بعض ادارے جو ہیں قومی سلامتی کے وہ ان کو مارجن دینا چاہیں تو پھر بظاہر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر عدلیہ بھی اس پہ ان کے خلاف فیصلہ نہ دے یا وہ عدلیہ کو واقعی سیٹسفائی کر دیں کہ جی یہ وجوہات ہے، اس میں نیک نیت تھی اور اس میں کوئی میری جانبداری کا عنصر شامل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن مشکل لگتا ہے ان حالات میں جو آج کل PTI کے ساتھ اداروں کے تعلقات اور PDM کے تعلقات چل رہے ہیں. مشکل لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو مارجن دیا جائے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی اس حرکت کے پیچھے در حقیقت جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا مرحلہ پیش آنا بھی ہے تو یہ مارچ کے بعد پیش ہے، یعنی یہ کم از کم بھی یکم یا 2 اپریل پہ بات چلی جائے. ان کو ایز یوزول بتا دیا گیا ہے ان کے روحانی جو پیر و مرشد ہیں بلکہ پیرنی صاحبہ ان کی طرف سے کہ جی اپریل کا مہینہ آپ کے لیے بڑا سیف ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں. اچھا، دوسری طرف عمران خان نے آج پھر مالا کنڈ میں تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 25 تاریخ کے بعد اتحادی جو ہیں یہ واپس آنے لگ جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے اپنے منحرف اراکین کی بھی بڑی منتیں کی ہیں کہ واپس آ جائیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں ایک رحم دل باپ کی طرح ہوں. عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا اور آپ کے ارکان کا تعلق جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے. عوام کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، عوام کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. عوام کا انٹرسٹ ہے کہ مہنگائی کم ہو، بھوک کم ہو. جس طرح سے گورننس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس سے نجات ملے. جس طرح سے آپ کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے ہر شعبے میں، اور ناکامی کا آغاز ناظرین کہاں سے ہوا تھا، آج ناظرین آپ سے میں وہ بھی بات کرتا ہوں. جی ان کی جو ناکامی کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی وہ تھا جی اسد عمر کو وزیر خزانہ بنانا. اسد عمر صاحب جن کو اینگرو نے ان کی نااہلی کی وجہ سے جاب سے فارغ کیا تھا، ان سے استعفیٰ لے لیا تھا. اینگرو کو اربوں روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا، انہوں نے غلط پریڈکشنز کی، غلط ان کو فائنینشیل ماڈل بنا کے دیا. انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی، وہ انویسٹمنٹ ان کو نقصان دے گی، بے تحاشا بڑا نقصان بلینز میں ان کا ہوا. تو انہوں نے اسد عمر صاحب کو کہا خدا دا نام منو تو ساری جان چھڈو. تو اسد عمر صاحب ہیں بڑے ہوشیار، تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ انہوں نے پینترا بدلا اور کہا جی میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، سیاست میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے جی میں نے تو رضاکارانہ طور پہ خود والنٹیئرلی اینگرو سے استعفیٰ دیا. حالانکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، جس طرح اکثر کمپنیز میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمینیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ریزائن کر دیں. تو وہاں سے ان کی ناکامی کی پہلی اینٹ رکھی گئی، ناکامی کی جو بلڈنگ ہے اس کی، کہ اسد عمر کو انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا. اچھا، اب سین اس وقت یہ ہے کہ ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، اوپر سے ان کے وزراء بھی غلط بیانیاں کر رہے ہیں، غلط خطرناک بیانات دے رہے ہیں. کبھی یہ منحرف ارکان کی منتیں کرتے ہیں، کبھی انہیں کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں. تو خان صاحب ایک بار یاد رکھیے گا کہ جب آپ شوکاز نوٹس جاری کریں گے نا تو یہ ارکان بالکل آپ کو یقین دہانی کرا دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم بالکل پارٹی کا ساتھ دیں گے عدم اعتماد میں. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ساتھ دیں گے؟ کیوں ناظرین، اگر یہی ارکان بعد میں جا کے وہاں پہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو انہیں کون روک سکے گا؟ شوکاز نوٹس روک تو نہیں سکتا. ایک گوپانگ صاحب ہیں، وہ شاید واپس آئے ہیں یا انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بیان دیا جی میں تو نیوٹرل ہوں. ناظرین مجھے آپ بتائیے، کیا جس طرح کی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پرسنالٹی ہے، جس طرح سے عمران خان نے اوپر سے انہیں ڈس لفٹ کرایا، پرسنالٹی چلے جو بھی تھی وہ ان کے MNA تھے، عمران خان نے بری طرح ان کی ہمیشہ تسلیل کی ہے، ان کی دل آزاری دل چک نہیں کی ہے. کیا میں اور آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس نازک مرحلے پہ عمران خان کا ساتھ دیں گے؟
جبکہ وہ نیوٹرل کا لفظ بول چکے ہیں. وہ اس سے پہلے دھمکی دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی, آپ نے تو مجھے کراچی میں گورنر ہاؤس میں نہیں بلایا. تو عمران خان صاحب کے لیے پھر وہی مشورہ ہے معاذ رائے کی طرف نہ جائیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت ان کے بعد دیکھیے 2-3 آپشنز ہیں, میں آپ سے سارے ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلا آپشن کہ یہ جلسہ کریں اور جلسے کے اگلے دن یہ جا کے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کا سامنا کریں, کارروائی کا سامنا کریں, اور وہاں سے یہ اسمبلی سے بطور وزیر اعظم فارغ ہو جائیں. اس میں عوام کی انہیں کوئی ہمدردی حاصل نہیں ہوگی. اگر یہ ایوان کے اندر ووٹوں کی قلت کی وجہ سے ہار جاتے ہیں تو عوام کی ہمدردی کے ساتھ نہیں رہے گی. ہمدردی صرف رونے دھونے کی حد تک ہوگی, عوام ان کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. دوسرا طریقہ جو ہو سکتا ہے کہ یہ ریزائن کر دیں ٹی وی پہ قوم سے خطاب کر کے, جو کہ سب سے بہترین طریقہ ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ پریکٹیکل اپروچ یہ بنتی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ آخری وقت تک ٹھیک ہے اپنے وزیر اعظم کا عہدہ استعمال کریں, جو رسپیکٹ اور پروٹوکول آئین نے دیا اس کو استعمال میں لائیں. آپ وہ آپ کا رائٹ ہے, اپنا رائٹ اویل کریں, عوام سے خطاب کریں. بالکل صحیح بات ہے کہ جو آپ کی مجبوریاں ہیں یا ناکامیاں جن وجوہات سے ہوئی یا جن وجوہات سے بھی آج یہ حالات ہوئے ہیں کہ آپ کے ارکان منحرف ہوئے, آپ کی پارٹیاں اتحادی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے عوام کو اعتماد میں لے لیں. آپ کا حق ہے. نواز شریف صاحب نے بھی 1993 میں بڑی اچھی تقریر کی تھی, بڑی اپریشیٹ کی گئی تھی, گو کہ اس کے بعد الیکشن میں پھر بھی آ گئے تھے, پیپلز پارٹی آئی تھی, کیونکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ اس دور میں طے کرتی تھی کہ اب کون پاور میں آئے گا. اور تیسرا آپشن وہی ہے کہ جی وہ جلسہ کریں اور جلسے کے اندر وہ استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیں, جس سے معاذ رائے کی کیفیت پیدا ہونے کا بہرحال خطرہ ہے. لیکن عمران صاحب کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو سلام ہے کہ جو اب انہوں نے زبان استعمال کر لی ہے, اس کے بعد ادارے بھی ان سے کوئی نرمی نہیں کریں گے, کم از کم میرٹ پہ چلیں گے, ان کے اگینسٹ پہ نہیں چلیں گے, لیکن ان کے اگینسٹ ان کی اپنی حرکتیں ان کو لے کر جائیں گی. اگر یہ معاذ رائے کا ماحول پیدا کریں گے, اگر اس سڑکوں پر لوگوں کو لائیں گے, تو یقین کریں اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب ول بی دا لوزر, یہ لوزر ہوں گے. تو میرا ابھی بھی مخلصانہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم سے خطاب کریں, ریزائن کر دیں, اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز اگر تحلیل کرنا چاہتے تو تحلیل کر دیں, وگرنہ دیگر صورتحال میں ان کو ان دونوں صوبوں میں بھی اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. اب تک کے لیے یہی ہے. کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا. جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.